پلیٹلیٹس گر گئے، طبیعت خراب ہو گئی، وہاں اندر سے بیٹھ کے وہ پورا الیکشن انہوں نے لڑا، پیمز اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، خالد عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈسکشن ایکسچینج۔ ہمارا جو یوٹیوب ہینڈل ہے وہ ہے pdx.official۔ اچھا، آج کی خبروں کے اوپر آتے ہیں۔ آج تو سب سے بڑی جو خبر ہے وہ تو یہی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو اپنا ایک اندازہ بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کی صورت میں زرداری صاحب دوبارہ صدر بن جائیں گے، اور وہ ہمارا اندازہ درست ثابت ہوا۔ زرداری صاحب دوبارہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہو چکے ہیں۔ کل رات کو ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت اکٹھے بیٹھ کے زرداری ہاؤس میں انہوں نے گفتگو کی۔ اس میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ زرداری صاحب صدر بنیں گے، جو وزارت عظمیٰ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حصے میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے جو گورنرشپ ہے مختلف صوبوں کی، پیپلز پارٹی وہ مانگ رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں پیپلز پارٹی بنائے گی، جبکہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نواز بنائے گی، اور مریم نواز ہی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسپیکر کا جو عہدہ ہے، جہاں پہ کافی پیپلز پارٹی کی کوشش تھی کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کو ہی ملے، وہ عہدہ نون لیگ کی طرف جا رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر وہ پیپلز پارٹی کو ملے گا، جبکہ سینٹ میں اس سے الٹ ہوگا، یعنی کہ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ وہ مسلم لیگ نون کے۔ اس صورت میں زیادہ امکان یہی ہے، بلکہ اب تو یہ چیز تقریباً واضح ہی ہو چکی ہے کہ نون لیگ اپنا جو بھی ابھی امیدوار سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے لیے لے کے آئے وہ تو ابھی شاید واضح نہیں ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی چیئرمین کے لیے آمادہ ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی ہی سب سے اہم امیدوار ہیں، انہی کا نام ابھی تک سامنے ہے، اور امکان بھی یہی ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کے لیے وہ آنا چاہیں گے۔ سابق وزیر اعظم ہیں، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ راجہ پرویز اشرف جو کہ سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے، وہ اس کے بعد وہ اسپیکر بن گئے، جبکہ عام طور پہ ایک جو روایت ہے، کوئی قانون یا کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک بڑے عہدے کے اوپر رہ چکے ہوں تو پھر آپ نیچے والا عہدہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر کیا فرق پڑتا ہے جب اقتدار مل رہا ہو۔ اچھا، یہیں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ زرداری صاحب نے تقریباً وہی والا معاملہ کیا ہے جیسا انہوں نے سن 2008 میں کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنا نام اپنی طرف سے صدارت کے لیے پیش کرنے کی بجائے اس وقت ایم کیو ایم کے تب کے سربراہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے وہ نام آیا تھا ان کا۔ لیکن اس دفعہ بھی ایک زبردست قسم کی لین دین کے بعد ایک لمبا 5-6 سیشن ان کے ہوئے دونوں پارٹیوں کے مابین، اور آخرکار زرداری صاحب جو ہیں دوبارہ ایوان صدر کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہیں پر تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک بھرپور کوشش جاری ہے۔ 82 ان کے جو ممبران قومی اسمبلی جو کہ آزاد حیثیت سے الیکٹ ہو کے آئے تھے، وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو کر وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس ہوتے ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ 125 سیٹیں مخصوص نشستیں ملا کر وہ حاصل کر لیں گے۔ اب 125 سیٹوں کی اگر اپوزیشن آتی ہے تو یہ خاصی ایک رورنگ قسم کی اپوزیشن ہوگی۔ اسمبلی کا ماحول جو ہے وہ خاصا گرما گرم رہا کرے گا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر ان حالات میں اتنے اپنے ایم این ایز کو لے کر اسمبلی میں پہنچ چکی ہے تو وہ اسمبلی کے اندر کیسا ماحول اب ہونا ہے۔ یہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب نے حلف لیا تھا، بلکہ جب وہ اسمبلی کے اندر جب ان کا انتخاب ہوا تھا
بحیثیت وزیر اعظم، تو ان کو سپیچ کرنے کے لیے بہت دقت ہوئی تھی۔ اس وقت کی جو اپوزیشن، خاص کر نون لیگ نے بہت زیادہ شور و غل کیا تھا، اور آخر کار ان کو ایک حصار میں لے کر، تو ان کے جو کولیگ ایم این ایز تھے وہ ان کو، عمران خان صاحب کو حصار میں لے کے کھڑے ہوئے، انہوں نے اور انہوں نے اپنی بات کی تھی۔ اب کیا ہونا ہے اس دفعہ، یہ ابھی دیکھنا ہے ہم نے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب مریم بی بی پنجاب میں آ گئیں اور شہباز شریف وفاق میں آ گئے، تو آپ اندازہ کریں، آپ حالات دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں کسی جگہ پہ نواز شریف صاحب کا نام بھی نہیں ہے۔ وہ شاید اب جیسے وہ ہوتا ہے نا کسی بھی پارٹی کا سربراہ، جو کہ یعنی جسے آپ یہ جیسے بانی چیئرمین یا سپریم ہیڈ یا کوئی اس طرح کا ہی شاید کردار اب ان کا رہ گیا ہے۔ آج کل سنا ہے کہ مری میں ہیں، اچھی جگہ ہے، موسم بڑا اچھا ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، اور میاں صاحب ویسے بھی ایسے موسم کو انجوائے کرنے کے ہمیشہ سے دل دادا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون کتنی دیر تک اپنے آپ کو مجتمع رکھ سکتی ہے، اور مریم بی بی جو ہیں وہ پنجاب میں کس طریقے سے اپنی گورنمنٹ کو آگے لے کے چلتی ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آثار تو یہی ہیں کہ کوئی اتنا آسان سفر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تجزیات اور ویڈیوز لے کے آتے رہیں، تو آپ ہمارے چینل کو نہ صرف یہ کہ سبسکرائب کریں، بلکہ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ ہم اس کام کو جاری رکھنے میں آسانی سے لگے رہیں۔ آج عمران خان صاحب کو قید ہوئے 200 دن ہو چکے ہیں۔ 200 دن میں سے ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس دن سیاست کی گفتگو ہو اور مرکز و محور عمران خان نہ ہو۔ حالت تو یہ تھی کہ جو گزشتہ انتخابات، یہ جو 8 فروری کو ہوئے ہیں، اس کی جو کیمپین ہوئی ہے، اس میں مریم بی بی نے جہاں جہاں جلسے کیے، شہباز شریف نے جہاں جہاں جلسے کیے، نواز شریف نے بھی 2-4 جو جلسے خود کیے میاں صاحب نے، ان میں 20 مرتبہ عمران خان صاحب کا نام لیا گیا۔ اب کہا تو یہ جاتا تھا کہ عمران خان، ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا، ان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ کسی قسم کے ایڈکشن کے شکار ہیں۔ اب 200 دنوں سے وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایڈکشن تو واقعی نظر آ رہی ہے، اور ایڈکشن یہ ہے کہ ساری سیاست عمران خان کے لفظ کی ایڈکٹ ہو چکی ہے۔ وہ لفظ نہ بولیں، عمران خان کا نام نہ بولیں، تو گفتگو ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ عمران خان نے اٹک میں ٹائم گزارا، عمران خان نے اب اڈیالہ میں ہیں۔ ذرا فرق دیکھیے، عمران خان، آصف زرداری، مریم بی بی، شہباز شریف اور نواز شریف، اس کو ہم 3 اینٹیٹیز میں تقسیم کر لیتے ہیں: ہاؤس آف شریف، ہاؤس آف زرداری اور عمران خان۔ ہاؤس آف شریف، پلیٹلیٹس گر گئے، طبیعت خراب ہو گئی، کمر درد ہو گیا، اچھا باتھ روم میسر نہیں ہے، خوراک میں کیا کیا چاہیے، مینیو ہاتھ سے لکھ کے دیا جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں زرداری صاحب کی طرف۔ زرداری صاحب کا خیر یہ کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی خوراک یا اس طرح کی چیزیں، لیکن وہ حسب ضرورت پہلے دن یا دوسرے دن جب بھی وہ گرفتار ہوئے ہیں، وہ اگر اسلام آباد پنڈی میں کہیں ہوں تو وہ پمز اسپتال پہنچ جاتے ہیں، اگر کراچی میں ہوں تو وہاں عباسی شہید اسپتال ہے یا اس طرح کا اور کوئی ہاسپٹل ان کو میسر آ جاتا ہے۔ اب آئیں عمران خان پہ، وہ کیا مانگتا ہے؟ نہ تو وہ کہتا ہے مچھر ہے، نہ تو وہ کہتا ہے باتھ روم گندا ہے، نہ وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں قسم کا کھانا دے دو، وہ کہتا ہے ٹریڈ مل دے دو، وہ کہتا ہے ڈمبلز دے دو تاکہ وہ ایکسرسائز کر سکے، اور کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ 2 مرتبہ سے زائد قرآن پاک کا وہ
نہ صرف یہ کہ ترجمہ پڑھ چکے ہیں بلکہ ساتھ تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں. وہاں اندر سے بیٹھ کے وہ پورا الیکشن انہوں نے لڑا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج بھی مرکز و محور وہی ہیں. اچھا، یہاں آخر میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ فچ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے جیسے موڈیز ہے اور اس طرح کی یہ جو دنیا کی 2-3 ٹاپ کی جو ریٹنگ کرتی ہیں اکنامک ریٹنگز جو کرتی ہیں ملکوں کی، فچ ان میں سے ایک ہے. اس نے بڑی ہی ایک الارمنگ قسم کی رپورٹ پاکستان کے متعلق دی ہے کہ اگلے جو مالی سال ہے اس میں پاکستان کی صورتحال بہت مختلف بلکہ بہت مشکل ہو جائے گی. اب یہ حکومت آ گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ لوگ یہ جو پی ڈی ایم 2.0 ہے، آیا یہ کچھ اکانومی میں بہتری لا سکیں گے؟ تازہ خبر تو یہ ہے کہ آج کی یہ خبر ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے. ڈان میں آج یہ خبر چھپی تھی اور وہ کوئی ₹7 سم تھنگ، ₹7 اور کچھ پیسے کا پر یونٹ، وہ کو فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر. اگلے جو بل آئیں گے مارچ میں تو میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی پتہ چل جائے گا اور تمام وہ لوگ جو ایک اس قسم کی جو ارینجمنٹ ابھی پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوئی ہے، جو اس کو پسند کر رہے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا. جن لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا، یہ سارا ظاہر ہے وہ لوگ ہیں موجود ہیں، نون لیگ کے ووٹرز بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹرز بھی ہیں، چاہے ان کی تعداد 2, 4, 5, 10% ہی ہو، لیکن ہے تو صحیح. اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بل دینا کیسا ہوتا ہے اور مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو سب کچھ مہنگا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ایک نئے ابھرتے ہوئے لیڈر نے کہا تھا، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو جب زیادہ بل آئے گا تو زیادہ تکلیف ہوگی. خوش رہیے، اللہ حافظ.